أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم، بڑا احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایک اہم فریضہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ہم سب کو تھوڑی دیر بیٹھ کر قرآن مجید کی مختصر تفسیر سننے کا موقع نصیب فرمایا. گزشتہ یہ مضمون بیان کیا گیا تھا کہ انسان، جنات یہ رب تعالیٰ کی قدرت کے سامنے عاجز ہوں گے، بے بس ہوں گے. وہ جو ہے حساب و کتاب سے، موت سے بھاگنا چاہیں گے تو بھی بھاگ نہیں سکتے، چھپ نہیں سکتے. حساب و کتاب سے فرار ہوں گے تو پکڑ میں آ جائیں گے اور جو ہے ان کو پکڑ لیا جائے گا. آگے اللہ رب العزت جو ہے قیامت کا تذکرہ کر رہے ہیں. فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ، پس جب آسمان پھٹ جائے گا، فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، تو وہ سرخ تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا. تو وہ سرخ تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا. آسمان پھٹ جائے گا. قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا، یہ اتنا خوبصورت آسمان جو ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ بھی کیا ہو جائیں گا؟ ختم ہو جائیں گے، اور جو ہے یہ بھی ٹوٹ پھوٹ کر ختم ہو جائے گا. اور اس کا آخری مرحلہ جو ہوگا وہ سرخ ہوگا. جب آسمان پھٹے گا تو اس کا آخری مرحلہ کیا ہے؟ وہ سرخ ہوگا، تیل کی تلچھٹ کی طرح. کہ تیل وغیرہ ہو، جیسے کھانے کے لیے جو تیل وغیرہ استعمال کرتے ہیں، خصوصی طور پر سرسوں کا تیل ہو یا اور کوئی تیل ہو، نیچے جو جم جاتا ہے بالکل لال لال کیا ہوتا ہے، وہ نظر آتا ہے. یا اسی طریقے سے وردتن کا ایک ترجمہ جو ہے گلاب کے پھول سے بھی کیا گیا ہے. تو جب آسمان پھٹ جائے گا تو وہ سرخ گلاب کی طرح وہ سرخ گلاب کا دھیان کا ایک ترجمہ سرخ چمڑے سے بھی کیا گیا ہے، سرخ چمڑے کی طرح ہو جائے گا. جب چمڑے کو جو ہے اچھے طریقے سے عبادت دے گا، جو جب اس کو اچھے طریقے سے کھینچا جائے تو وہ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ سرخ ہو جاتا ہے. تو بہرحال جو ہے آسمان جو ہے پھٹ جائے گا تو جو ہے وہ بالکل سرخ نظر آنے لگے گا، جس کا ایک نقشہ جو ہے سورۃ الفرقان کے اندر بھی اللہ نے کیا ہے. وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ، اور جب آسمان پھٹ جائے گا بالغمام تو بادلوں کی طرح ہو جائیں گے. اس کی جو کیفیت تھی وہ کیا ہو جائیں گے؟ بالکل بدل جائیں گے. اور وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور بکثرت فرشتے کیا ہے؟ آسمان سے اتر رہے ہوں گے. تو جو ہے یہاں پر جو تذکرہ کیا گیا ہے کہ آسمان کیا ہو جائے گا؟ پھٹ جائے گا، سرخ تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے بیان فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو یہ آسمان کا پھٹ جانا، اس کے اندر کیا نعمت ہے جس کا تذکرہ کیا گیا کہ اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو اس کے اندر بھی نعمت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قیامت کے آنے سے پہلے یہ نیلے نیلے آسمان کے بارے میں یہ خبر دے دی کہ یہ جو تم دیکھ رہے ہو کہ بغیر پلر کے جو ہے یہ کھڑا ہے، مضبوط ہے اور ایک زمانے سے کھڑا ہے، اس کے اندر کوئی شگاف پھٹن نہیں آیا. ایک دن یہ بھی بے حیثیت ہو جائیں گی اور جو ہے یہ بھی کیا ہو جائیں گا؟ پھٹ جائیں گا، تباہ ہو جائیں گا. تو گویا کہ اتنا مضبوط آسمان پھٹ جانا کہ یہ چیزیں جب تباہ ہو جائیں گی تو اس کی خبر دے دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، یہ بھی کیا ہے؟ بہت بڑی نعمت ہے. تو اسی کو بیان فرمایا گیا کہ اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو ہمارا جواب یہ ہے کہ اللہ
ہم تیری کسی بھی نعمت کو جھٹلاتے نہیں ہیں۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جان، اس دن اللہ تعالیٰ کسی انسان اور نہ کسی جن سے اس کے گناہوں کے بارے میں پوچھے گا۔ اللہ تعالیٰ کسی جن سے اور کسی انسان سے اس کے گناہ کے بارے میں نہیں پوچھے گا۔ دوسری آیتیں ملتی ہیں، جیسا کہ جو ہے سورۃ الحجر کے اندر اللہ نے بیان فرمایا فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تمہارے رب کی قسم ضرور بالضرور لوگوں کے اعمال کے بارے میں کیا ہے پوچھا جائے گا۔ اور یہاں پر فرمایا گیا کہ جو ہے نہ انسان سے اور نہ جنات سے اس کے گناہوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ آیت اور دیگر آیتوں کی تطبیق اور اس کو اس طریقے سے سمجھیں کہ اللہ رب العزت جو ہے کوئی چیز معلوم کرنا ہو تو اس انسان سے پوچھتے ہیں کہ واقعی تم نے یہ غلطی کی ہے یا یہ غلطی نہیں کی ہے۔ اگر غلطی کی ہے تو کیا ہوتی ہے دنیا کے اندر، کیا ہوتا ہے، اس کو سزا دے دی جاتی ہے۔ اگر وہ بذات خود انکار کر دیتا ہے کہ میں نے غلطی نہیں کی تو اس کو کیا ہے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو ایک سوال ہوتا ہے کسی چیز کی خبر لینے کے لیے، اور ایک سوال ہوتا ہے کہ ساری خبر ہے اس کو ڈرانے اور دھمکانے کے لیے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت جو ہے فرمائے ہیں کہ کسی انسان سے کسی جنات سے اس کے گناہ کے بارے میں سوال نہیں کریں گے، مطلب خبر کے بارے میں نہیں پوچھیں گے کہ جو ہے تم نے یہ گناہ کیا کہ نہیں کیا۔ اللہ کو خبر ہے، ان اللہ علیم خبیر، ان اللہ هو السمیع البصیر، اللہ خبیر ہے، جاننے والا ہے، سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ فرشتے کرامن کاتبین اعمال نامہ لکھ رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو خبر لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم نے گناہ کیا ہے کہ یا نہیں کیا ہے، اللہ کو علم ہے اس کا۔ تو خبر کے طور پر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے گناہ کے بارے میں نہیں پوچھیں گے، اور جو ہے اللہ جو ہے جو پوچھیں گے، فرمایا گیا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، دوسرے مقام پر بھی کہا گیا کہ ان سے ضرور بھی ضرور جو پوچھ ہوگی، جو اس بارے میں پوچھ ہوگی کہ تمہیں یہ حکم دیا گیا تھا، تمہیں یہ کام کرنے کو کہا گیا تھا، تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا؟ کیوں کا سوال ہوگا، کیوں نہیں کیا؟ یہ سوال نہیں ہوگا کہ تم نے کیا کہ نہیں کیا۔ اللہ کو علم ہے اس کا کہ اس نے کیا ہے، کیا 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 نہیں کیا، اللہ کو سارا معلوم ہے۔ پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر کو لکھ دیا ہے، ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے جاننے والے ہیں۔ خبر کے طور پر سوال نہیں ہوگا بلکہ زجر کے طور پر سوال ہوگا کہ یہ آرڈر ہم نے دیا تھا، نماز پڑھنے کا حکم ہم نے دیا تھا، حلال کھانے کا حکم ہم نے دیا تھا، انصاف کے ساتھ تولنے کا حکم ہم نے دیا تھا، تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا؟ سوال کیا ہوگا، کیوں نہیں کیا؟ تو یہاں پر کیا ہے فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جان، خبر کے طور پر سوال نہیں کیا جائے گا، عمل کو کیوں نہیں کیا اس کے بارے میں کیا ہے سوال کیا جائے گا۔ پھر آگے بیان فرمایا گیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو ہمارا جواب ہے کہ اللہ ہم تیری کسی بھی نعمت کو جھٹلانے والے نہیں ہیں۔ تو اس کے اندر کیا نعمت ہے؟ تو اس کے اندر یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی اطلاع کر دیا کہ تم کچھ بھی کر لو، اللہ کے سامنے تم چھپا نہیں سکتے، اللہ تم سے جو ہے سوال کرے گا کہ یہ آرڈر دیا گیا تھا، اس کام کا حکم دیا گیا تھا، تم نے کیوں نہیں کیا، یہ سوال ہوگا وہاں پر۔ تو گویا کہ انسان کو بطور خاص جنات کو اس بات سے متنبع کیا گیا کہ تم سے جو ہے تمہارے اعمال کے بارے میں جو ہے وہاں پر کیا ہوگی، پوچھ گچھ ہوگی، اور تم بچ نہیں سکتے۔ مطلب یہ ہے کہ تم کچھ بھی کر لو اس کو وہاں پر چھپا نہیں سکتے۔ تو گویا کہ پیشگی خبر دے کر متنبع کرنا ہے کہ آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، اور جو ہے ہوش میں کیا کرو، زندگی کو گزارو۔ تو پیشگی اس بات کا خبر دے دینا، اس بات کا علم پہنچا دینا، گویا کہ یہ بھی کیا ہے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی بنیاد پر فرمایا گیا کہ اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو ہمارا جواب کیا ہے، اے اللہ ہم تیری کسی بھی نعمت کو جھٹلانے والے نہیں ہیں۔ پھر آگے بیان فرمایا گیا یعرف المجرمون بسیماہم، مجرمین اپنی نشانیوں سے پہچانے جائیں گے۔ فیؤخذ بالنواصی والاقدام، تو ان کے پیشانی کے بالوں اور قدموں کو جو ہے قدموں کو پکڑ کر جو ہے گھسیٹا جائے گا، ان کی پیشانی کے بال اور قدموں کو پکڑ کر گھسیٹا جائے گا۔
تو مجرمین تو پہچان لیے جائیں گے۔ فرمایا گیا کہ جب آدمی جو ہے نہ ماننے والا، قرآن کا انکار کرنے والا، نافرمانی کرنے والا دنیا سے چلا جائے گا تو وہ اندھا ہوگا، بہرا ہوگا۔ بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کو صحیح سالم کر دیں گے، حساب و کتاب ہوگا۔ اور اسی طریقے سے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا گیا کہ جو مجرم لوگ ہوں گے اس کی ایک الگ ہی پہچان ہوگی، اور جو ماننے والے لوگ ہوں گے، جو متقی لوگ ہوں گے، اس کی ایک الگ ہی پہچان ہوگی۔ متقی لوگ میدان محشر کے اندر ان کا چہرہ چمک رہا ہوگا، اعضائے وضو ان کے کیا ہوں گے؟ چمک رہے ہوں گے۔ اور جو مجرم ہوگا وہ جو ہے وہ بھی پہچان میں آئے گا، اس کا چہرہ بھی بتلا دے گا۔ فرمایا گیا کہ بعض لوگ جو ہے ان کا سر مارے ڈر کے جھکے ہوئے ہوں گے، مارے شرم کے کیا ہوں گے؟ جھکے ہوئے ہوں گے کہ کیا منہ دکھائیں، اب تو بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ان کا سر جھکا ہوا ہوگا، پہچان لیے جائیں گے یہ کیا ہے؟ مجرم ہے۔ کوئی آدمی جرم کر لے تو مارے شرم کے جو ہے، ڈر کے جو ہے، اس کے نگاہیں کہاں ہوتی ہیں؟ نیچے ہوتی ہیں۔ تو اس سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ کیا مجرم ہے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا گیا کہ بعض لوگ وہ ہوں گے قیامت کے دن جن کے چہرے کالے ہوں گے، یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ۔ بعض چہرے سفید ہوں گے ایمان والوں کے، بعض چہرے کیا ہوں گے؟ کالے ہوں گے۔ جن کے چہرے کالے ہوں گے یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے اوپر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، مجرم قسم کے لوگ ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے دوسرے مقام پر بھی فرمایا گیا ہے کہ جو ہے ان کی جو آنکھیں ہوں گی، مجرموں کی نیلی آنکھیں ہوں گی۔ آنکھیں جو ہوں گی کیا ہوں گی؟ نیلی آنکھیں ہوں گی۔ گویا کہ یہ بھی ایک مجرمین کی کیا ہوں گی؟ پہچان ہوں گی۔ کسی کا چہرہ کالا ہوگا، کسی کی آنکھیں نیلی ہوں گی، تو جو ہے میدان محشر کے اندر لوگ بھی پہچان جائیں گے یہ واقعی یہ کیا ہے؟ مجرم قسم کے لوگ ہیں۔ ادھر جو کھڑے ہوئے کون ہیں؟ یہ مجرم قسم کے لوگ ہیں۔ فرشتے بھی پہچان لیں گے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نہیں پوچھیں گے کہ اس اعمال کے بارے میں، جیسا فیومئذ لا یسأل عن ذنبہ، خبر کے طور پر نہیں پوچھیں گے کہ تم نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، نہیں پوچھیں گے۔ کیوں نہیں پوچھیں گے؟ تو پہچاننے میں آ جائیں گے مجرم لوگ، بطور خاص کیا ہوں گے؟ پہچان میں آ جائیں گے۔ ہر کوئی دیکھ کر پہچان لے گا کہ یہ کیا ہے؟ مجرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی سوال کریں گے کہ جو آرڈر، جو حکم دیا گیا تھا، یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا، بلکہ اس کا سوال ہوگا۔ تو مجرمین جو ہے اپنے نشانیوں سے پہچان لیے جائیں گے۔ اور جو مجرم لوگ ہوں گے ان کو پیشانی کے بالوں کو پکڑ کر اور قدموں کو پکڑ کر جو ہے جکڑ دیا جائے گا۔ بعض روایتوں کے اندر ہے کہ پیشانی کے بال اور قدموں کو جو ہے جکڑ دیا جائے گا اور اٹھا کر اس کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے بعض لوگوں کو جو ہے پیشانی کے بال پکڑ کر فرشتے کیا کریں گے؟ اٹھا کر جہنم کے اندر جو ہے پھینکیں گے۔ بعض لوگوں کو پاؤں پکڑ کر گھسیٹ کر کیا ہے؟ جہنم کے اندر پھینکیں گے۔ بعض لوگوں کو پیشانی کے بال اور قدم دونوں کو ملا کر جو ہے جکڑ کر جو ہے ان کو کہاں پھینکا جائے گا؟ جہنم کے اندر پھینکا جائے گا۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو جو ہے اے اللہ ہم تیری کسی بھی نعمت کو جھٹلانے والے نہیں ہیں۔ تو اس کے اندر کیا نعمت ہے؟ اس چیز کا جو ہے اللہ رب العزت نے تذکرہ کر دیا کہ نافرمانی کی زندگی گزارو گے اور جو ہے جرائم پیشہ لوگ ہوگے تو جو ہے کل قیامت کے دن جو ہے تم پہچان لیے جاؤ گے، اور جو ہے تم کو جو ہے پیشانی کے پیشانی کے بال اور جو ہے پاؤں کو قدموں کو ملا دیا جائے گا اور گھسیٹ کر تمہیں کہاں ہے؟ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو اللہ نے پیشگی یہ خبر دے دی کہ اگر جرم کو اختیار کرو گے، جرائم پیشہ بن کر زندگی گزارو گے تو کل قیامت کے دن تمہاری بدحالی ہونے والی ہے۔ کیا ہونے والی ہے؟ بدحالی ہونے والی ہے۔ اس کی پیشگی خبر اللہ نے دے دی تاکہ تم ایسی مجرمانہ زندگی نہ گزارو۔ اس کی خبر اللہ نے پہلے دے دی تاکہ سدھر جائیں۔ تو یہ بھی اللہ کی کیا ہے؟ بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے بیان فرمایا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ پھر آگے بیان فرمایا گیا هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ کہا جائے گا مجرمین سے میدان محشر میں کہ یہی ہے جہنم جس کو مجرمین جھٹلایا کرتے تھے۔ مجرمین جو ہے جہنم کے بارے میں جھٹلایا کرتے تھے۔ دنیا کے اندر بتایا جاتا تھا کہ دیکھو تقوی کی زندگی گزارو، ایمانی زندگی گزارو، ورنہ جو ہے بغیر ایمان کے جاؤ گے تو جہنم کے اندر داخل ہونا پڑے گا۔ تو بعض دفعہ جو ہے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں جب جہنم آئے گی تو دیکھا جائے گا، جب وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ تو
تو فرمایا گیا کہ وہاں بطور زجر کے، بطور ذلیل و رسوا، مزید رسوا کرنے کے لیے جو ہے مجرمین کے سامنے اللہ تعالیٰ کہیں گے ہذہ جہنم التی یکذب بها المجرمون، یہی جہنم ہے جس کی مجرمین تکذیب کرتے تھے۔ وہاں پر جو ہے ہوش آ جائے گا، وہاں پر ہوش آنا کوئی فائدہ دینے والا نہیں ہے۔ تو اللہ کہیں گے کہ یہی جہنم ہے جسے مجرم کیا کرتے تھے، جھٹلاتے تھے۔ تو اللہ نے پھر آگے بیان فرمایا گیا یطوفون بینہا وبین حمیم آن، مجرم لوگ کہاں داخل ہوں گے؟ جہنم کے اندر داخل ہوں گے۔ یطوفون بینہا، جہنم کی آگ، وبین حمیم آن، اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان چکر لگا رہے ہوں گے۔ جو جہنمی لوگ جہنم کے اندر داخل ہوں گے تو جہنم کے اندر مختلف قسم کا عذاب مجرموں کو ہوگا۔ جہاں پر بہت بڑا عذاب تو یہ ہے کہ آگ ہوگی، خطرناک آگ، اس کے اندر کیا ہے، مجرموں کو جلایا جائے گا، نافرمانوں کو جلایا جائے گا، اور جل کر بالکل راکھ نہیں ہو جائیں گے بلکہ جلیں گے، پھر جو ہے اس کے اندر جان ڈالی جائے گی، پھر وہ جلایا جائے گا۔ گویا کہ وہ موت موت پکاریں گے، پھر بھی ان کو موت نہیں آئے گی، بلکہ جسم کو درست کیا جائے گا، پھر سزا دی جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ مزید اس کو تکلیف پہنچانا ہے۔ موت آ جائے گی تو پھر تکلیف ختم ہے، اس لیے وہاں پر موت بھی نہیں آئے گی۔ خوب جو ہے مجرموں کو جو ہے جہنم کے اندر جلایا جائے گا۔ جب جہنم کے اندر مجرمین جلیں گے تو مجرموں کو جو ہے بعض وقت جو ہے اس کو پیاس، شدت کی پیاس لگے گی، اور وہ پانی کو طلب کریں گے۔ تو پانی کا جہاں پر جہنم کے اندر گرم گرم کھولتا ہوا جہاں پانی کا انتظام ہے جہنم کے اندر مختلف، یعنی انسان کو جو ہے آگ کا بھی عذاب ہوگا، اور جو ہے گرم گرم حمیم جو ہے گرم گرم پانی کا بھی عذاب ہوگا۔ پانی کو طلب کریں گے، پانی کے جو ہے جگہ پہ پہنچیں گے تو اس پانی کو لیں گے، تو اس پانی کے ذریعے جو ہے منہ میں لینے جائیں گے کہ اس کا چہرہ جو ہے جل جائے گا، خاکستر ہو جائے گا۔ فرمایا گیا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، کہ جب وہ فریاد طلب کریں گے پانی کا تو جو ان کی فریاد رسی کی جائے گی، اور جو ہے جب وہ جو ہے پانی کو لیں گے، گرم گرم پانی جہنم کے اندر، وہ پانی کیا ہوگا، وہ جہنمیوں کا خون اور پیپ ہوگا۔ جب وہ لیں گے تو جو ہے اس کا چہرہ کیا ہو جائے گا، جل جائے گا۔ فرمایا گیا کہ اس کے ہونٹ جو ہے لٹک کر ناف تک اور جو ہے شرمگاہ تک آ جائیں گے، اتنا خطرناک جو ہے۔ اور فرمایا گیا کہ منہ کے اندر ڈال بھی لیں گے وہ پانی تو اس سے پیاس بجھنے والی نہیں ہے۔ جہنمیوں کو آگ کے کانٹے دیے جائیں گے جس سے نہ بھوک مٹے گی، اور گرم گرم پانی دیا جائے گا کھولتا ہوا، اس سے پیاس بھی نہیں بجھے گی۔ بتایا گیا کہ جب وہ گرم گرم پانی جو ہے جہنمی لوگ ڈالیں گے تو ایک تو یہ کہ چہرہ بھی جل جائے گا، اور اسی طریقے سے فرمایا گیا کہ ان کی اتڑیاں بھی جل کر خاکستر ہو جائیں گی، جل جائیں گی۔ فرمایا گیا وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، کہ جو ہے گرم گرم پانی جو وہ پلائے جائیں گے ان کو، تو جو ہے ان کی اتڑیاں کیا ہو جائیں گی، کٹ جائیں گی، تباہ ہو جائیں گی، ہلاک ہو جائیں گی۔ تو فرمایا گیا کہ جہنمی لوگ جو ہے ہمارے پیاس کے طواف کر رہے ہوں گے، یعنی جو ہے پانی طلب کرنے کے لیے چکر لگا رہے ہوں گے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو ہمارا جواب یہ ہے کہ اے اللہ، ہم تیری کسی بھی نعمت کو جھٹلاتے نہیں ہیں۔ تو یہاں پر کیا نعمتیں ہیں؟ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ هذه جہنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن، اس کے اندر کیا نعمتیں ہیں؟ ایک تو پیشگی اس بات کی خبر دے دی گئی کہ اگر تم مجرمانہ زندگی گزارو گے تو تمہارے ساتھ زجر کا معاملہ کیا جائے گا، کہا جائے گا کہ یہی وہ جہنم ہے جس کا مجرمین کیا کرتے تھے، انکار کرتے تھے۔ اور فرمایا گیا کہ جو ہے وہ جو ہے جہنم میں جو جل رہے ہوں گے اور جو ہے پانی کی طلب ہوں گی، کھولتے ہوئے پانی کی طرف وہ جائیں گے، تو گویا کہ یہ چکر لگانا اور جو ہے یہ سخت سزا کا ہونا جہنم کے اندر ہوگا، اس کی پیشگی اللہ نے خبر دے دی کہ ایسے خطرناک طریقے سے تم جلو گے، ایسے خطرناک طریقے کا تم کو پانی دیا جائے گا جس سے تمہاری حالت درست نہیں ہوگی، مزید تم پیاسے ہی رہو گے، تمہاری پیاس بھی نہیں بجھے گی۔ تو گویا کہ یہ تکلیف جو ہونے والی ہے آئندہ
آنے والی ہے اس کا پیشگی اللہ نے خبر دے دی تاکہ جرائم کا ارتکاب انسان نہ کرے، تو یہ بھی اللہ کا پہلے بتلا دینا بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو گویا کہ اس دوسرے رکوع کے اندر، دوسرا رکوع مکمل ہوا ہے، سورہ رحمان کے دوسرے رکوع کے اندر سب سے پہلے تو یہ فرمایا گیا کہ روئے زمین پر جتنی بھی چیزیں ہیں، آسمان کے اندر بھی جتنی بھی چیزیں ہیں، ساری چیزیں فنا ہونے والی ہیں، رب ذوالجلال والاکرام ہی کیا ہے، باقی رہنے والے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے عام طور پر جو ہے اللہ رب العزت نے قیامت کا، جہنم کا، اس کی آگ کا تذکرہ بیان فرمایا، گویا کہ پہلے ہی جہنم اور اس کی ہولناکیوں سے جو ہے متنبع کر دیا ہے کہ یہ خطرناک جگہ ہے۔ تو ہم جیسے انسانوں کو چاہیے کہ ان واقعات سے، ان تذکروں سے اللہ نے ہم پر احسان کر کے پہلے ہی بتلا دیا کہ جرائم کو اختیار کرو گے تو ایسے حالات ہوں گے، تو ہمیں اس سے عبرت پکڑنی چاہیے اور جو ہے ان آیتوں سے عبرت حاصل کر کے تقوی کی زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو جو ہے قرآن مجید سیکھنے، سکھانے، سمجھنے، سمجھانے، قرآن کے طرز کے مطابق اللہ ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اللہ نے جو ہم پر نعمتیں دی ہیں، جو نعمتوں کا اظہار کیا ہے، اس نعمتوں کو سن کر اور اس نعمتوں کے اللہ تعالی ہم سب کو شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔